جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔ جمعیت علماء کا تعمیری پروگرام اور مستقبل کا لائحہ عمل۔ جمعیت علماء ہند بزرگوں کی قائم کردہ خالص مذہبی جماعت ہے، جس کا قیام ملک کی آزادی کے لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ایما پر علماء کے ایک مشترکہ پلیٹ فارم کے طور پر 1919 میں ہوا، جبکہ ملک میں سالوں پہلے سے علماء کی بے مثال قربانیاں جاری تھیں۔ دراصل یہ پلیٹ فارم ان قربانیوں کو منظم بنانے کے لیے وجود میں آیا اور جمعیت علماء ہند کی برادران وطن خصوصاً گاندھی جی کے اشتراک سے مثالی جد و جہد اور بے پناہ قربانیوں کے نتیجہ میں ملک کو غلامی سے نجات ملی اور 1947 میں ملک آزاد ہو گیا۔ آزادی کے بعد جمعیت علماء ہند نے اپنی سرگرمیوں کے لیے تعلیمی و رفاہی خدمات کے میدان کو خاص کر لیا اور مسلمانوں کو تعلیمی و معاشی مضبوطی کی طرف متوجہ کیا اور برادران وطن کے ساتھ سیاسی کشمکش اور حریفانہ جد و جہد کے میدان سے نکلنے کا مشورہ دیا اور یہ باور کرایا کہ جمہوریت اور سیکولرزم کی بنیاد پر مذہب سے اوپر اٹھ کر قوم و ملک کے مفاد، اتفاق و اتحاد کے ساتھ مل جل کر کام کیا جائے۔ جمعیت علماء ہند نے اس عظیم مقصد کی تکمیل کے پیش نظر ملت اسلامیہ کی تعمیر و ترقی کے لیے خاکہ تیار کیا، جس کو دستور میں شامل کیا گیا۔ الحمدللہ جمعیت علماء کے اکابر دور اندیشی کے نتیجے میں ملت اسلامیہ نے گوناگو مشکلات کے باوجود زندگی کے ہر محاذ پر نمایاں کامیابی اور ترقی حاصل کی۔ تعمیر جد و جہد کو 3 کاموں میں سمیٹا جا سکتا ہے: دینی و عصری تعلیم کے لیے جد و جہد کرنا، سماجی و معاشی استحکام کے لیے جد و جہد، دین اسلام پر عمل اور اس کے فروغ کے لیے جد و جہد۔ تفصیلات و طریقہ کا دستور میں ملاحظہ فرمائیں۔ ہر یونٹ کے ذمہ دار کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بساط اور وسائل کے مطابق تعمیری جد و جہد میں شامل ہوں اور اس کا عملی حصہ بنے۔ ہر ضلع اپنی یونٹوں کا جائزہ لے۔ جہاں تعمیری جد و جہد کا پروگرام جاری ہے وہاں مزید مضبوطی پیدا کریں، جہاں قائم نہیں ہے وہاں قائم کرنے کی جد و جہد کریں اور اپنے ضلع کے رفتار ترقی کو اپنی سہمائی رپورٹ میں شامل کریں اور عملی دشواریوں سے ریاستی دفتر کو مطلع کریں تاکہ دشواریوں کا حل نکالا جا سکے اور عمل کو آسان بنانے میں مدد کی جا سکے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔